السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 25 اکتوبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر کئی رپورٹیں آپ سنیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر ضرور جائیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے باصلاحیت و خوش فکر نوجوان عالم دین مولانا حسین احمد مدنی صاحب کو جمعیت علماء اتر پردیش کی مجلس عاملہ کا رکن اور صوبائی سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقرری جمعیت کے تنظیمی ڈھانچے کے استحکام اور نوجوان قیادت کے فروغ کی ایک خوش آئند اور تاریخ ساز پیش رفت ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے قلیل عرصے میں اپنی دینی بصیرت، علمی وجاہت اور تنظیمی صلاحیت سے عوام و خاص کے دلوں میں مقام پیدا کیا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے مولانا حسین احمد مدنی صاحب کو اس اہم دینی و تنظیمی منصب پر تقرری کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عزت، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ ہندیہ کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ آپ کے اس نئے عہدے کو جمعیت کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں یہ رپورٹ بھی سنتے ہیں۔ سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم کون ہیں؟ مفتی اعظم کی کہانی BBC اردو کی زبانی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بدھ کے روز ایک شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان کو سعودی عرب کا مفتی اعظم مقرر کر دیا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق صالح الفوزان سینئر اسکالرز کی کونسل کے چیئرمین اور وزیر کے عہدے کے ساتھ ادارہ برائے علمی و سائنسی تحقیق و افتاء کے صدر مقرر کیے گئے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان مملکت کے چوتھے مفتی اعظم ہیں۔ اس فیصلے کا اعلان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی تجویز پر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ رواں برس 23 ستمبر کو سعودی عرب کے مفتی اعظم اور سینئر علماء کونسل کے سربراہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ 20 سال تک اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد وفات پا گئے تھے۔ شیخ الفوزان کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق وہ 28 ستمبر 1935 عیسوی کی مناسبت سے 1354 ہجری میں القاسم کے قصبہ الشمسیہ کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی وفات اس وقت ہو گئی تھی جب وہ جوان تھے۔ انہوں نے قصبے کی مسجد کے امام شیخ حمود بن سلیمان الطلال سے قرآن اور پڑھنے لکھنے کی بنیادی تعلیم حاصل کی اور بالآخر قاسم علاقے کے قصبے دریا میں جج بن گئے۔ صالح الفوزان نے متعدد ممتاز علماء اور فقہائے دین سے تعلیم حاصل کی، جن میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، سعودی عرب کے مرحوم مفتی اعظم شیخ عبد الرحمن السعدی، مصنف تفسیر تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان اور سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حامد شامل تھے۔ جب 1369 ہجری میں الشماسیہ میں ایک سرکاری اسکول کھولا گیا تو وہاں انہوں نے داخلہ لیا اور 1371 ہجری میں بریدہ کے اسکول الفیصلیہ سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 1373 ہجری میں بریدہ کے سائنسی ادارے سے منسلک ہو کر اپنی تعلیم جاری رکھی اور 1377 ہجری میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ شیخ الفوزان اس کے بعد کالج آف شریعہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ریاض چلے گئے، جہاں سے انہوں نے 1961 یعنی 1381 ہجری میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے اسلامی فقہ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور وراثت کے قانون میں مہارت حاصل کی۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا فرضی مباحث میں تسلی بخش تحقیقات۔ اس کے بعد انہوں نے اسلامی فقہ میں اعزاز کے ساتھ PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں ان کے مقالے کا عنوان اسلامی قانون میں خوراک کی فراہمی تھا۔ متعدد ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کے مقالوں کی نگرانی۔ کالج آف شریعہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ ریاض کے سائنٹیفکیٹ انسٹیٹیوٹ میں بطور استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کالج آف شریعہ، پھر کالج آف فنڈامنٹلز آف ریلیجن کے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ میں اور آخرکار عدلیہ کے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے کی ذمہ داری تفویض کی گئی اور بعد میں انہیں اسی ادارے کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بطور ڈائریکٹر اپنی مدت ختم ہونے کے بعد وہاں پڑھانے کے لیے واپس آ گئے۔ شیخ الفوزان نے متعدد ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کے مقالوں کی نگرانی کی ہے۔ انہوں نے المالاز کنگ عبداللہ پارک میں شہزادہ متعب بن عبدالعزیز آل سعود مسجد میں امام، مبلغ اور استاذ کے طور پر کام کیا ہے۔ وہ سائنسی تحقیق اور افتاء کی مستقل کمیٹی کے رکن، فی سینئر علماء کی کونسل کے رکن، مسلم ورلڈ لیگ سے وابستہ مکہ مکرمہ میں فقہ کونسل کے رکن اور حج کے دوران مبلغین کے لیے نگراں کمیٹی کے رکن کے طور پر مقرر ہوئے۔
شیخ الفوزان علم جرائد، تحقیق، مطالعات، مقالے اور فتاوی شائع کرنے میں بھی باقاعدگی سے حصہ ڈالتے ہیں، جن میں سے کچھ کو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ علم کے بہت سے طلباء نے ان کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی ہے اور ان کے جاری تعلیمی سیشنوں اور کلاسوں میں شرکت کی ہے۔ شیخ الفوزان سعودی عرب کے مرحوم مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز سے متاثر تھے۔ انہوں نے ریاض کے کالج آف شریعہ میں وراثت کے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی کلاسوں، لیکچرز اور علمی نشستوں میں شرکت کی اور علم اور فتاوی پر ان کے ریڈیو پروگرام سنے۔ الفوزان دارالفتاء میں کام کرنے کے لیے منتقل ہوئے تو وہاں شیخ عبدالعزیز بن باز ان کے نگراں تھے اور انہوں نے اسلامی قانون کے بارے میں ان کے علم، ان کے فتووں کی تصدیق اور قرآن و سنت کے شواہد پر ان کے جوابات کی بنیاد سے استفادہ کیا۔ مفتی کے عہدے کی اہمیت۔ مفتی اعظم سعودی عرب کے مملکت میں اعلیٰ ترین مذہبی اور عدالتی عہدہ ہے۔ ان کا تقرر شاہی فرمان کے ذریعے کیا جاتا ہے، جبکہ کونسل آف سینئر اسکالرز اور مستقل کمیٹی برائے علمی تحقیق اور افتاء کے سربراہ کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے۔ یہ عہدہ 1953 میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے جاری کردہ ایک فرمان کے ذریعے قائم کیا گیا تھا، جس میں شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کو مملکت کا مفتی مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ عہدہ عام طور پر الشیخ خاندان کے ایک فرد محمد ابن عبد الوہاب کے پاس رہا۔ یہ اصول صرف اس وقت ٹوٹا جب شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز کو 1993 میں اس عہدے پر مقرر کیا گیا، جس پر وہ 1999 تک تعینات رہے۔ تاہم یہ فیصلہ 1969 سے 1994 کے درمیان طویل عرصے تک خالی رہا۔ جب شاہ فیصل نے اسے ختم کر دیا اور اس کی جگہ وزارت انصاف کا تقرر کیا۔ اس عہدے کو شاہ فہد کے دور میں بحال کیا گیا تھا، جنہوں نے 1994 میں شیخ عبدالعزیز بن باز کو مملکت کا مفتی مقرر کیا تھا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔